السلام علیکم، میں ہوں فرحندہ ہیلتھ کیئر کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پیوبرٹی یعنی سن بلوغت۔ پیوبرٹی کیا ہے؟ پیوبرٹی بچیوں کی وہ عمر 9 سے 14 سال جب بچیاں جوان ہوتی ہیں، بہت ساری فزیکل اور ہارمونل چینجز آتی ہیں ان کے جسم میں۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ماہواری کا ہوتا ہے، یعنی ہر بچی کو جب وہ سن بلوغت کی طرف جاتی ہے تو اس کو ماہواری آتی ہے۔ نارملی 9 سال سے شروع ہو کے 14 سال تک کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ اگر اس دوران کسی بھی بچی کو پیریڈز یا ماہواری نہیں آتی تو یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ اگر بچیوں کو ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی اچھے ہیلتھ پرووائڈر سے کنسلٹ کریں، بچیوں کو چیک اپ کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بچیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پیریڈز تو آتے ہیں لیکن وہ سائیکل ان کا ریگولر نہیں ہوتا۔ بعض بچیوں کو پیریڈز آتے ہیں پھر نہیں آتے، پھر 2 ماہ نہیں آتے، 3 ماہ نہیں آتے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ آتے ہیں پھر نہیں آتے، پھر 1 سال نہیں آتے۔ اس طرح اکثر مائیں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچی کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اصل میں بچیوں کو جب ماہواری شروع ہوتی ہے تو ان کو جیسا کہ میں نے بتایا بہت سارے فزیکل اور ہارمونل چینجز ہوتے ہیں۔ بچیوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں، انہیں بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب نہیں مل رہی ہوتی بچیوں کو گھر کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا بہنوں کی طرف سے تو بچیاں اس سے چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ اس دوران بچیوں کو بہت ایموشنل سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب اس دوران جب ایک بچی کو پیریڈز آئے ہیں تو ان کو پھر غائب ہو گئے، پھر 2 مہینے 3 مہینے نہیں آئے، تو وہ مائیں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ ہاں ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں نہیں آ رہے پیریڈز۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بچی کو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، 6 دن یا 8 دن ہوتی ہے، لیکن بعض بچیوں کو نہیں آتی شروع میں۔ وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہر بچی کی اووریز میں سے اووم ریلیز ہوتا ہے ہر مہینے، وہ بچدانی سے ہو کے نکلتا ہے جس کی وجہ سے ماہواری آتی ہے۔ لیکن بعض بچیوں کو وہ اووم ریلیز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مطلب ریگولر ریلیز نہیں ہوتا، ہر مہینے نہیں آتا، بعض دفعہ 2 مہینوں کے بعد 4 مہینوں کے بعد آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیریڈز کا سائیکل ارریگولر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگر 2 ماہ کے بعد ماہواری آئی ہے بچی کو، وہ تقریباً اس سائیکل کو ریگولر ہونے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے بچیوں کا سائیکل ریگولر ہوتا ہے۔ لیکن اگر 2 سال کے بعد بھی بچی کو سائیکل ریگولر نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے ہیلتھ پرووائڈر کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ مزید، یا تو بالکل آئے ہی نہیں ہیں ان کو پیریڈز 9 سے 14 سال کے دوران، اگر ان کو پیریڈز نہیں آئے تو یہ بھی بہت پریشانی والی بات ہے، کیونکہ آگے جا کے ان کو شادی شدہ زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اسپیشلی جن کو بالکل نہیں آئے ان کو تو لازمی لے کے جائیں۔ لیکن جن بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ان کا سائیکل 2 سال میں جا کے خود ہی ریگولر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 2 سال کے بعد ریگولر نہیں ہوتا تو اس کے لیے مزید پھر اپنے ہیلتھ پرووائڈر سے رجوع کریں، بچی کو لے کے جائیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، مزید ٹیسٹ جو بھی ضروری ہوئے تو وہ کر دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہے یا بہت زیادہ کیوں ہو رہے ہیں۔ بعض بچیوں کو بہت زیادہ آتے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتے، تو یہ لازمی پھر بچیوں کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اس ایج میں جب بچی کو پیریڈز آتے ہیں تو ہر بچی کو بہت اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بچیوں کی کیئر ہی نہیں کی جاتی اس معاملے میں۔ بچیوں کو اگر اس ایج میں صرف ایک فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ جو وائٹامن B9 ہوتی ہے وہ بھی دی جائے تو بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ صرف خون کی کمی کی وجہ سے یہ فولک ایسڈ جب جسم میں کم ہو جاتا ہے فولیٹ
تو بچیوں کے ساتھ یہ مسئلے بہت زیادہ، پیریڈز کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں یہ بچیوں میں فولیٹ یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم شروع سے جب منارکی یعنی پہلی دفعہ جو ماہواری آتی ہے اسے منارکی کہتے ہیں، اگر وہ عمل شروع ہوتا ہے جیسے ہی، تو ان کو ساتھ فولک ایسڈ کی ایک ٹیبلٹ باقاعدگی سے دی جائے تو ان کے یہ سارے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں، اور آئندہ جا کے زندگی میں بھی ان کو شادی شدہ لائف میں بھی خدا نہ خواستہ یہ مسئلے کہ بچوں میں بانجھ پن نہیں ہوتا یا بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچے گونگے بہرے یا کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی بچوں میں جس کی وجہ سے بچے اب نارمل ہوتے ہیں، تو وہ اسے فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو باقاعدگی سے فولک ایسڈ کی ایک گولی دیں، اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک رکھیں۔ بچی میں جب یہ پیوبرٹی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اچھی خوراک دیں، اس کو دودھ باقاعدگی سے دیں، انڈا باقاعدگی سے دیں، اس کو بتائیں کہ اس کو اپنی صفائی کا خیال رکھے، پیڈ کتنے ٹائم تک رکھنے ہیں، کیا کیا کرنا ہے۔ یہ مائیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، اس چیز کو سمجھتی ہیں تو وہ بچی کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں، اس کو ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔